پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے اسپیکر صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں بھی ملاقات کی۔ ہم نے اسپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ایمنگان صاحبان کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلیمان کے اندر ان کی پریمیسز کے اندر چیمبر سے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ ہم نے 3 بجے سے 6 بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں منتخب نمائندے جو عوام کی آواز بن کر کے ایوان میں آتے ہیں، اگر ان کی آواز آپ بند کریں، ان کی آواز نہ پہنچ سکے، وہ اس ایوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے، اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو۔ خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی بیلیں ریفیوز کی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا، اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اس رہائی کے لیے، اصلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور اس احتجاجی کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب۔ بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کیے بغیر میں سیدھا اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیمپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے لگا ہے۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا۔ ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ پارلیمنٹ سے شروع کیا، اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے۔ آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فل فور رہائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو، کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ اور کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی، اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی۔ یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنینس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی، اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو، جو کہ ڈوب چکی ہے۔ فارم 47 کی
حکومت میں شہباز شریف کی حکومت نے مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک مضبوط حکومت, وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شبلی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے, یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا, جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہردل عزیز, پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے, نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے, نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے.